اور اللہ کی مدد ایسے وسیلوں سے تم تک آئے گی تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا۔ تکلیف، مصیبت اور آزمائش اگر کوئی بری شے ہوتی تو اللہ کبھی اپنے انبیاء پر نہ بھیجتا۔ جو الفاظ تمہارے لبوں کی دہلیز پار نہیں کر پاتے، ان نازک جذبات کا بھی علم ہے اسے۔ صبر کرنے والوں کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے، اور خاص بندوں کے لیے تو اللہ کے خاص معجزے ہوا کرتے ہیں۔ رات کی تنہائیاں اللہ کے ساتھ ہی تو کٹتی ہیں۔ تہجد ہم جیسوں کے لیے اس کا خاص تحفہ ہے۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا۔ یہ کام تم اللہ پہ چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں، اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا تمہارے آرزو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ تمہیں ہر اس لمحے سنتا ہے جب تمہیں خود بھی تمہاری آواز سنائی نہیں دیتی۔ تمہارا بکھرنا عارضی ہے، مگر اس کا تھام لینا مستقل ہے۔ تم نے خود کو خود ہی توڑ رکھا ہے، ورنہ وہ تو کب سے تمہیں جوڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ تو تم ان کرچیوں کو اس کے پاس لے جاؤ، پھر وہ انہیں یوں سمیٹ دے گا جیسے اس کا ایک حرف کن ان دو جہانوں میں سمٹ کر انہیں زندہ کر دیتا ہے۔ ممکن ہی نہیں شب علم کی سحر نہ ہو۔ وہ کہتا ہے بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یقین رکھنے والے یقین رکھتے ہیں، اور راستے بنانے والا راستے بنا دیتا ہے۔ تو تم یہ کن اندیشوں میں پڑے ہو؟ منصوبے بھی وہ بناتا ہے اور راستے بھی وہی نکالتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، صبر کی اس آخری سانس تک، جب تک وہ مل نہیں جاتا جو تمہیں چاہیے۔ جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، مگر ہم اتنے نا امید ہوتے ہیں کہ اس بند دروازے کے غم میں کھلا دروازہ دیکھ ہی نہیں پاتے، اور یوں ہم وہ راستہ بھی گنوا دیتے ہیں۔ اس لیے مایوس کبھی مت ہو، راہ کھلی ہے آپ کے پاس، بس ڈھونڈنا آپ کا کام ہے۔ اللہ کبھی کبھار آزمائش کے لیے تمہاری پسندیدہ چیزوں کو تمہاری نگاہ سے دور کر دیتا ہے، مگر تمہارے نصیب سے کبھی دور نہیں کرتا۔ جس نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ وہ جانتا ہے تم کتنی بار بکھرے ہو، وہ تمہارے بکھرے وجود کو سمیٹ بھی تو سکتا ہے۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔ جب بھی آپ اکیلے ہو تو اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو اس لیے رخصت کیا ہے آپ کی زندگی سے
تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ اللہ کریم ہو۔ تمہاری سوچ تمہارا مقدر ہے، تم جیسا سوچو گے اللہ کو بالکل ویسا ہی پاؤ گے۔ جیسے درد آنکھ میں ہوتا ہے، منظر میں نہیں، بالکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہے۔ یقین کیا ہے جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ لوگ لاکھ مرتبہ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے کن پر یقین۔ سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ، میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا، تمہاری آواز کا، تمہاری دعا کا، تمہاری غرض کا۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو۔ پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلنے کے لیے تم بضد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا۔ وہ جانتا ہے تم کس کرب سے گزرے ہو، وہ تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ اور جب صبر کرنا ہر درجہ مشکل ہو جاتا ہے تو یہی آیات نور سحر بن کر جگمگاتی ہے کہ بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے اور پتہ ہے شرمندہ نہیں کرے گا۔ گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گرنے دے گا نہیں، تسلی دے گا، سہارا دے گا، اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا ویسی جیسے تم چاہو گے۔ تم اسے رات کے اس پہر اٹھ کر دکھ سنایا کرو، یقین کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، الفاظ نہیں ملتے تو بے بہا آنسو بہایا کرو اور اس کو بتایا کرو کہ ابھی بھی منتظر ہو تم اس کے ایک کن کے، کہ ابھی بھی معجزوں کی راہ تکتے ہو۔ اپنی پریشانیوں کو نمازوں میں بدل دو، اللہ مسائل کو نعمت میں بدل دے گا۔